اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ دودھ کیسے بنتا ہے۔ وہ دودھ نہیں جو نقلی ہوتا ہے، بلکہ اصلی دودھ۔ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، ان لوگوں کو چھوڑ کر جنہوں نے اس فیلڈ میں ایجوکیشن حاصل کی ہے، ڈگریاں حاصل کی ہیں، باقی تمام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو دودھ ہے وہ جانوروں کے تھن میں ہوتا ہے اور وہاں سے نکلتا ہے اور ہم اسے پیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو اس وقت کے لوگ انہوں نے دھیان نہیں دیا، بلکہ مذاق اڑایا کہ چھوڑو جی، یہ تو ایسے ہی قصے کہانیاں ہیں۔ اور جب میں نے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت پڑھی، سورہ نحل کی آیت نمبر 66، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے، یہ بات غور کرنے والی ہے، بعد میں اس کو سمجھاؤں گا، اصل یہی پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی جانوروں کے پیٹوں میں ہے، خون اور گوبر کے درمیان خالص دودھ۔ یہ غور کرنے والی بات ہے، بات ایک لائن کی ہے لیکن غور کرنے والی بات ہے۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں بہت سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ میرے دماغ میں ہر وقت یہی بات چلتی رہتی تھی کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے، یہ گوبر اور لہو اور بیچ میں سے دودھ۔ تو میں نے یہ جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے فزیولوجی وغیرہ میں علم حاصل کیا ہے، ڈگری حاصل کی ہے خاص اس معاملے میں، تو میں کئی لوگوں سے دریافت کیا، نیٹ پہ چیک کیا، تو ان لوگوں نے مجھے سارا واقعہ بتایا کہ یہ دودھ جو ہے وہ ایسے بنتا ہے انسان کے جسم میں۔ کیسے؟ سنیے، پہلے سائنس کی بات سنیے۔ جو ہم کھانا کھاتے ہیں جب وہ ہضم ہوتا ہے اسٹومک میں جا کے، اس کے بعد وہ آتا ہے چھوٹی انتڑیوں میں، اور چھوٹی انتڑیوں میں اس میں سے پروٹین اور کیا ہے، وٹامنس اور فیٹ اور منرلز اور دوسری تمام چیزیں ہیں جو بہترین چیزیں ہیں، وہ اس سے الگ ہوتی ہیں۔ اور جو کچرا جسے ہم گوبر کہتے ہیں وہ بچ جاتا ہے، وہ جاتا ہے، آپ تصویر میں دیکھیے، اس تصویر میں دیکھیے، یہ ہیں چھوٹی انتڑیاں، کھانا ہضم ہو کے ان میں آتا ہے اور ان میں یہ نیوٹریشن بنتی ہے، پروٹین اور یہ وٹامنس اور یہ فیٹ اور یہ منرلز اور دوسری تمام چیزیں۔ اور جو اس میں سے جو گوبر بچتا ہے وہ چلا جاتا ہے یہ والی بڑی انتڑی میں، اور یہاں سے یہ خارج ہو جاتا ہے اس کے تھرو۔ اور اس چھوٹی انتڑی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں خون کی نالیاں، اور جو وہ بہترین نیوٹریشن ہے جو اس میں بنتی ہے وہ جاتی ہے خون میں، اور خون کے ذریعہ وہ جاتی ہے جانور کے تھن میں۔ اور وہاں پہ آپ یہ تصویر میں دیکھیں، یہ جو غوارے سے، یہ جو انگور کی گچھے سے لڑک رہے ہیں، ان کے اندر یہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور ان کے اندر پروسیس ہوتا ہے دودھ بننے کا، اور 500 لیٹر خون سرکل کرتا ہے اس دودھ کو بنانے کے لیے۔ یہ تو ہے جی جو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ دودھ جی ایسے 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 بنتا ہے، یعنی کہ پہلے کھانا، پھر میدا، پھر چھوٹی انتڑی، اور اس کے ساتھ ایسے بڑی انتڑی، پھر ساتھ میں اس کے چاروں طرف خون کی نالیاں، اور بیچ میں آ جاتی ہے یہ انتڑی چھوٹی، جہاں پہ پروڈکٹ پڑا ہے جس سے دودھ بنتا ہے۔ اگر نا وہی ورڈ کہ گوبر اور خون کے بیچ سے نکالتا ہوں تمہارے لیے یہ دودھ، خالص دودھ۔ اور اللہ تعالیٰ سائنس سے بہتر بتاتا ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ دودھ کیسے بنتا ہے، ایک بات، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے دو باتیں، سائنس والی بات، اور ساتھ میں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو میرا احسان تم پر۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے کہ عبرت ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے، کہ عبرت حاصل کرو، غور و فکر کرو کہ میں نے اس چیز کے درمیان سے خون تم نہیں پیتے، گوبر گندگی تم نہیں کھاتے، اور ان کے بیچ میں سے ایک خالص
بیچ میں سے لفظ استعمال کیا کہ اس کے بیچ میں سے میں نکالتا ہوں تمہارے لیے خالص مشروب. یہاں پہ وہ آیت کے تمام الفاظ پورے ہو جاتے ہیں.